آج کی ویڈیو ان لڑکیوں کے لیے جن کی نئی شادی ہونے والی ہے اور وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ شادی کی پہلی رات کے بعد جو پہلی صبح ہوگی اس میں ہم نے اپنے کمرے میں دوسروں کے آنے سے پہلے کون سے ایسے کام ہیں جو کر لینے ہیں جو کہ بہت ضروری ہوتے ہیں کرنے، اور اکثر لڑکیوں کو ان چیزوں کے بارے میں نالج نہیں ہوتا، یا تو مائیں جھجکتی ہیں، شرماتی رہتی ہیں، یا پھر یہ کہ کسی کے ذہن میں ہی نہیں آتا کہ لڑکیوں کو اس بارے میں نالج دیا جائے۔ تو اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں تو یقیناً یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، اور آپ کے لیے یہ پوری ویڈیو بہت انفارمیٹیو ثابت ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، مکمل ویڈیو کو دیکھیے گا تاکہ آپ کو مکمل انفارمیشن ملے۔ تو چلیں جی، سب سے پہلی ہماری بات ہے کہ جی جو ہم شادی کے بعد لڑکیوں کی پہلی صبح ہوتی ہے اس کے بارے میں نے آلریڈی بھی کچھ ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، آپ دیکھ سکتی ہیں، لیکن یہ کہ آج بھی کچھ ڈیفرنٹ پوائنٹس لے کے آئی ہوں آپ کے لیے، اور کچھ میرے یہ ڈیلی کاموں کا ولاگ تھا جو میں نے اپلوڈ کیا۔ آپ میری باتوں کو دھیان سے سنیں، آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ثابت ہوں گی یہ باتیں۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے ہمارا کہ جی آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ رات کو ہی جب آپ اپنے سسرال میں جائیں گی تو تب ہی آپ نے مینٹلی پریپیئر ہو کر جانا ہے کہ آپ نے صبح کون سے کپڑے پہننے ہیں، مطلب آپ نے ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کر کے جانا ہے، اور جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہوگا، آپ کی نند ہوگی، آپ کے مطلب ہسبینڈ سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ میں نے یہ صبح کپڑے پہننے ہیں اور یہ مجھے استری کروا دیں۔ ویسے تو بعض سسرال والے بلکہ اکثر ہی لوگوں کو اتنا شعور ہوتا ہے کہ وہ آلریڈی لڑکی کے کپڑے استری کر کے اس کی کبرڈ میں ہینگ کر دیتے ہیں، لیکن اگر ایسی صورتحال نہ ہو اور آپ کو اتنا کانفیڈنس نہ ہو کہ آپ نے پتہ نہیں کون سا کپڑا پہننا ہے کون سا نہیں پہننا، تو یہ کپڑے جو آپ نے صبح پہننے ہیں وہ آپ نے ساتھ لے کے جانے ہیں، اور اس کے حوالے سے آپ نے اپنے شوہر سے کہنا ہے، اپنے شوہر کو، یا پھر جو بھی آپ کے پاس لڑکی کوئی اویلیبل ہے، کوئی آپ کی جٹھانی ہے، کوئی دیورانی ہے، کوئی آپ کی ساس ہے یا نند ہے، جو بھی آپ کے پاس ہے، تو آپ نے اسے کہہ دینا ہے کہ بہت ہی ادب سے کہ آپ یا تو مجھے استری لا دیں، میں اپنے کپڑے خود استری کر لوں، یا پھر یہ کہ آپ مجھے یہ کپڑے استری کروا دیں، کیونکہ صبح صبح ہمیں کپڑے استری کرنے کی جب ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت ہمارے پاس یا تو کپڑے استری اویلیبل نہیں ہوتے یا پھر استری ہی موجود نہیں ہوتی، تو پھر اس وقت ہم دوسروں کو ڈسٹرب بھی نہیں کرنا چاہتے، پہلی رات ہوتی ہے، پہلا دن ہوتا ہے، اتنا کانفیڈنس لیول بھی بلڈ نہیں ہوا ہوتا، تو اس لیے یہ کام آپ نے رات کو ہی کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو نیکسٹ ایک اور کام جو آپ نے ضروری کرنا ہے وہ یہ ہے کہ صبح، چونکہ نیکسٹ ڈے ولیمہ بھی اکثر لوگوں کا ہوتا ہے، بعض لوگ گیپ بھی دیتے ہیں لیکن موسٹلی ولیمہ ہوتا ہے، بعض لوگوں کا ڈے ٹائم ہوتا ہے، بعض لوگوں کا ایوننگ ٹائم ہوتا ہے، تو اس میں آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ جو آپ کی اویلیبلٹی ہے اس حساب سے آپ نے دیکھ لینا ہے، کیونکہ اگر ڈے ٹائم کا ولیمہ ہو تو پھر تو ٹائم بہت کم ہوتا ہے، ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے، ٹائم تو ایسے چٹکیاں بجاتے ہوئے ہی گزر جاتا ہے۔ تو آپ نے جو جیولری اگلے دن پہننی ہے، اپنی ہلکی پھلکی سی مائلڈ سی جو جیولری آپ نے پہننی ہے وہی آپ نے سلیکٹ کر کے رات کو ہی رکھ لینی ہے، اور تاکہ آپ کا جو صبح کا ٹائم ہے نا وہ جلدی آپ مینج کر سکیں اور ایک آرگنائز ٹائم آپ کا گزرے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ایک آپ کے سسرال پہ یہ امپریشن جو ہے نا آپ کا بہت اچھا پڑے گا، اور آپ کے سسرال والے آپ کو ایک مینیجیبل اور ایک سگر لڑکی شمار کرنا شروع کر دیں گی، کیونکہ آپ نے سب نے سنا ہے کہ فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن، تو یہاں پر یہ جو کہاوت ہے نا یہ پرفیکٹ آتی ہے۔ آپ نے اپنی جو بھی جیولری ہے، جوتے آپ نے جو پہننے ہیں، جو سلیپرز چینج کر کے آپ نے سلیپرز تو چینج کر ہی لینے ہیں، پھر اس کے بعد جو آپ نے جوتے پہننے ہیں وہ چیزیں آپ نے رات کو ہی سلیکٹ کر لینی ہیں، اور جو آپ نے اپنا ہیوی ڈریس وغیرہ، اور وہ آلریڈی بھی میں نے شیئر کیا تھا کہ یہ آپ نے رات کو ہی سمیٹ لینا ہے، اور اگر رات کو نہیں سمیٹ سکتی اپنی جیولری اور اپنے وہ جو برائڈل ڈریس ہے تو صبح اپنے کمرے سے نکلنے سے پہلے آپ نے اس کو سمیٹ کے نکلنا ہے۔ یہ کچھ پوائنٹس تھے۔ اس کے علاوہ نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر آپ نے اپنے کپڑوں کی پریپریشن کے بارے میں فکر کرنی ہے وہاں پہ آپ نے تھوڑی سی فکر اپنے ہسبینڈ کے بارے میں بھی کرنی ہے۔ دیکھیں، ظاہر سی بات ہے، ڈیفینیٹلی جب گھر والے، ابھی آپ کا پہلا دن ہے، ابھی آپ کی پہلی رات ہے، تو گھر والے اس معاملے میں خود ہی آگاہ ہوں گے کہ انہوں نے اپنے لڑکے کو کپڑے اپنے اس کے مہیا کرنے ہیں، یا پھر یہ کہ ہو سکتا ہے آپ کے ہسبینڈ نے آلریڈی تیار کر کے رکھے ہوں، لیکن آپ نے اس فکر کا اظہار ضرور کرنا ہے کہ آپ نے صبح کون سے کپڑے پہننے ہیں۔
کیونکہ اگلے دن آپ کے میکے والے ناشتہ لے کے آئیں گے، یا پھر یہ کہ جو بھی آپ لوگوں کے ہاں رسم و رواج ہوتا ہے، اور اس معاملے میں یہ چیزیں بہت نوٹس کی جاتی ہیں، اور آپ کے ہسبینڈ بھی اس چیز کو یقیناً نوٹس کریں گے کہ آپ نے اپنے کپڑوں کی تو تیاری کر لی، لیکن میرے کپڑوں کا کس نے سوچنا ہے۔ بے شک اس نے پہلے ہی تیار کر کے رکھے ہوں، یا پھر آپ کی نند نے، آپ کی ساس نے پہلے سے ہی تیار کر کے رکھے ہوں، لیکن ذہن میں ضرور یہ بات آتی ہے۔ تو ایک کہہ لیں کہ آپ کی طرف سے ایک فرسٹ پروٹوکول ہوگا آپ کے ہسبینڈ کے لیے کہ آپ نے صبح کون سے کپڑے پہننے ہیں، تاکہ اسے یہ پتہ چلے کہ اس کو میری بھی فکر ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ نے ایک اور کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب بھی کمرے سے آپ کے کمرے میں، ظاہر سی بات ہے دلہن کا کمرہ جو ہوتا ہے اس میں رشتہ دار، اب تو ویسے رشتہ دار بھی لمیٹڈ سے ہی ہوتے ہیں، لیکن اکثر گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ رشتہ دار آ کے رہتے بھی ہیں، بہنیں آ کے رہتی ہیں، بھابیاں ہوتی ہیں، اس طرح سے تو سب کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم دلہن کے کمرے میں ضرور جائیں، اس سے بے شک ہلکا پھلکا سا حال پوچھنے کے لیے جائیں، لیکن ضرور جائیں۔ تو اس میں ان کے کمرے میں آنے سے پہلے آپ نے ایک کام یہ کر لینا ہے کہ آپ نے فجر کی نماز جو ہے اس کو سکپ نہیں کرنا، بلکہ کوشش کریں کہ اپنے ہسبینڈ کو بھی فجر کی نماز کے لیے اٹھائیں، اور اس سے ان کو فجر کی نماز کے لیے تیار کریں رات کو ہی، بلکہ یہ کہہ کے سوئیں کہ آپ نے صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے، میں بھی پڑھوں گی اور ہم دونوں پڑھیں گے، تاکہ ہم اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز، ایک نئی صبح اچھی طریقے سے ہم اللہ کی بابرکت نام سے اس زندگی کا آغاز کریں، تاکہ ہماری زندگی میں خوشیاں، رحمتیں، برکتیں نازل ہوں، اور نماز کو آپ اپنی روٹین بنا لیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایک اچھا شوہر عطا کیا، تو نے مجھے ایک دیکھیں روایات کہتی ہیں کہ احادیث میں ہے کہ جب انسان شادی کر لیتا ہے تو اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، تو شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ کہ تو نے ایک اچھا ہم سفر عطا کیا، اور ہمیشہ یہ میرے لیے ہم سفر اچھا ہی بنا رہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں، بے شک ہر لڑکی کو ماں باپ قرآن پاک کے ساتھ ہی رخصت کرتے ہیں، تو قرآن پاک کی تلاوت کریں، بے شک آدھا صفحہ ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ڈیفینیٹلی سسرال والے آپ کے کمرے میں آئیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ہر چیز کا ضروری نہیں کہ بہت اوپن ہو کے جواب دینا ہے، آپ نے نارملی بیہیو کرنا ہے، اور ایک کانفیڈنٹ لڑکی کی طرح بالکل جھک کے نہیں بیٹھنا، یہ بھی نہیں کہ آپ کی نظریں بھی جھکی ہوئی ہیں، آپ خود بھی سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا کوئی سین نہیں ہے، کوئی جرم نہیں کیا آپ نے، بلکہ آپ نے کانفیڈنٹلی بیٹھنا ہے، اور ایک اچھے انداز میں بیٹھ کر پھر اس کے بعد آپ سے اگر کوئی سوال پوچھے تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ بہت زیادہ اوپن ہو کر ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ آپ خود بھی پوچھ سکتی ہیں کہ آج میں نے کہاں سے تیار ہونا ہے، یا پھر یہ کہ ناشتے کا کیا پروگرام ہے، مطلب اس طرح کی کچھ باتیں آپ کر سکتی ہیں۔ اور اگر آپ سے کوئی رات کے بارے میں پوچھے تو آپ نے بالکل بھی اسے یہ شو آف نہیں کروانا کہ ہماری رات کیسی گزری، اس کے بارے میں بالکل ڈسکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی بات کو بدل لیں، اور بالکل ایک ہلکی سی اچھی سی اسمائل آپ پاس کریں، اس کے علاوہ کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سسرال والوں کے آپ کے کمرے میں آنے سے پہلے آپ کا کمرہ بالکل پرفیکٹلی سیٹ ہونا چاہیے، کوئی بستر پہ کوئی شکن نہیں ہونی چاہیے، کوئی سلوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ آپ کے جو کپڑے وغیرہ تھے رات کے، وہ میں آلریڈی بتا چکی ہوں کہ وہ آپ نے کس طرح سے مینیج کر کے رکھنے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں، اپنا خیال رکھیں، تھینک یو، اللہ حافظ۔